مقدس عظیم الشان عظیم المرتبت مہینہ ہے، اس کا رتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی مہینے کی پہلی تاریخ میں ہوئی تھی، اور 10 محرم الحرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین اور فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے نور نظر کی شہادت ہوئی تھی۔ اس حساب سے یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، انہوں نے وہ قربانی دی، قیامت تک آنے والے نسلوں کو بتایا دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن دین کو مٹتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اور شہید کا مقام بہت اونچا ہے اللہ کے نزدیک، اسی لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا، غلط سمجھنا، اور اس مہینے کے اندر شادیاں نہ کرنا، کوئی گھر کی افتتاح نہ کرنا، کوئی دکان کی افتتاح نہ کرنا، یہ سراسر غلط ہے۔ اس سے کوئی اسلام سے، دین مذہب سے، شریعت مطالعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنا غلط ہے، ان کا سمجھنا غلط ہے۔ اس لیے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ نے زندگی گزاری، تابعین نے زندگی گزاری، انہوں نے اس کو منحوس نہیں سمجھا۔ اسی لیے آج کے دور میں یہ سمجھنا شادی بیاہ کرنا اس مہینے کے اندر غلط ہے، تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کی جا سکتی ہے۔ کوئی دکان نیا کھول دیا گیا، اس کی افتتاح کی جا سکتی ہے۔ کوئی نیا گھر باندھ دیا گیا، پھر اس کی افتتاح کی جا سکتی ہے۔ ہر چیز آپ کے لیے شریعت کھلا کھلا اجازت دیتی ہے، آپ کبھی بھی کر لیں، اس میں کوئی منحوس چیز نہیں آئے۔ بزرگان محترم، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ کرنے والا آسانی سے وہ کام کر سکتا ہے، لیکن آج وزری اس لیے ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کر لیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے یہاں سے یہاں تک کرو، تو ہم یہاں سے لے کر یہاں تک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر ایک وزنی ثقیل معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کا مسئلہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کی ہر چیز کا حصہ بتایا۔ بزرگان محترم، ہم ہر چیز سے نفع حاصل کرتے ہیں، پانی سے نفع حاصل کرتے ہیں، اور لوہے سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، زمین سے نفع حاصل کرتے ہیں، اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے کس طریقے سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ سے کس طریقے سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ معلوم کرائے لوگوں کو اللہ سے کس طریقے سے لنک پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کیا اور وہاں جا کر بندگان نماز کا تحفہ لے کر آیا، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اور سوال کرتا ہے، بات کرتا ہے نماز کے اندر اللہ سے۔ شریعت کے اندر چاہے شادی بیاہ ہو، معاملات ہو، یا اخلاقی اعتبار سے ہو، اور بات چیت کے رفتار کے اعتبار سے ہو، گفتار کے اعتبار سے ہو، ہر چیز شریعت نے ہمیں بتائی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 4 سنتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔
دراصل آپ حضرات کے سامنے جمعہ میں نے سوچا نکاح کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں، اس لیے کہ لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ چار چیزیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے شرم و حیا، با حیا ہونا، یہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ حضرت انبیاء با حیا تھے، اور یورپ کی دنیا یہ کہتی ہے کہ بے حیا ہونا یہ بیماری کا علاج ہے، اس سے انسان صحت مند ہوتا ہے، یہ یورپ کی دنیا کہتی ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے تم باحیا رہو گے، اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی چمکائے گا بیماروں سے، بیماریوں سے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا کرے گا۔ یورپ کی دنیا یہ کہتی ہے جتنا تم مہنگا پھرو گے، ایک فخر محسوس کرتی ہے یورپ کی دنیا، لیکن جسے شریعت غلط قرار دیتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے باحیا بنو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم بے شرم بن جاؤ گے، نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے نبی ناراض ہو، وہ بندہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم و حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس طریقے سے آدمی ایک انسان ہے، ایک ہاتھ ایک آدمی کا ایک حصہ ہے، اسی طریقے سے شرم و حیا کے ساتھ رہنا بھی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری چیز حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت وہ ہے خوشبو، پاک رہنا، صاف رہنا۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاک صاف رہنے والوں کو اور پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ شریعت، اسلام، دین مذہب یہی سکھاتا ہے جہاں تک ہو سکے پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرو۔ اور اگر تمہارے اندر گندگی ہوگی اور غلاظت ہوگی تو پھر سامنے والا تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ اگر تم صاف رہو گے، اگر تم پانی پی کے گلاس کا پانی بازو میں رکھو گے تو بازو والا آسانی سے پی لے گا، تمہاری شفافی کو دیکھ کر، تمہارے صاف رہنے کو دیکھ کر۔ اگر تم غلیظ رہو گے، صاف پاک نہ رہو گے تو تمہارا گلاس کا پانی بازو والا نہیں پیے گا اور تم سے نفرت کرنے لگے گا، تمہارے بازو میں بیٹھ کر بات کرنا پسند نہیں کرے گا، گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے شریعت یہی کہتی ہے جہاں تک ہو سکے پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری چیز حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت وہ ہے مسواک ہے۔ مسواک کرنی چاہیے، اس سے منہ کے اندر جو بدبو آتی ہے مسواک کے ذریعے سے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ 70 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے مسواک کر کر نماز پڑھنے سے۔ عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آتی تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی،
اور گھر میں لا کر پھر مسواک فرماتے تھے، اپنے منہ کو صاف کرتے اور اس لیے صاف کرتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنے سے، اور جو بدبو آتی ہے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسواک کرو، اپنے منہ کو صاف رکھو، صاف کرو، اس لیے کہ جب تم نماز میں اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، یعنی قرآن مجید کی تلاوت تم کرتے ہو، سورہ فاتحہ یا سب سورہ پڑھتے ہو، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور قریب آتا ہے، یہاں تک کہ جو قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتہ قریب آ کر اپنے ہونٹوں کو اس قاری قرآن کے ہونٹوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ اگر تم بدبودار ہو جاؤ گے، تمہارا منہ صاف نہ ہوگا، فرشتہ کیسا تمہارے قریب آئے گا؟ یہ فرشتے پاک اور مقدس اور عظیم الشان ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کر دیا۔ یہ ایسے فرشتے جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انسان ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں جو نور سے پیدا کردہ مخلوق ہے، فرشتے، اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں جو حکم دیتے ہیں، یہ فرشتے ان حکموں پر بجا لاتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرشتہ آتا ہے، آ کر قاری قرآن کے قریب آ کر اس کے لبوں پر یعنی اپنی ہونٹ اور قاری قرآن کے ہونٹوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے منہ کو صاف رکھو، اور مسواک کرنے سے منہ صاف اور پاک ہو جائے گا، بدبو ظاہر ہو جائے گی، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک سی باریک چیز بھی آپ حضرات کا ہم تک یعنی قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے بتا دیا۔ اچانک مجھے بات یاد آ گئی، وہ بات یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہی بستر پر، تو سونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب بستر پر سوتے ہو اسے جھاڑ کر جھٹک کر سو جانا۔ کیوں اس طریقے سے ارشاد فرمایا؟ اس کا راز یہ ہے، جب انسان بستر کو نہیں جھٹکے گا، پاک اور صاف نہیں کرے گا، اس پر سو جائے گا، پھر صبح میں اٹھ جائے گا، شام ہوگی، رات ہوگی، پھر لوٹ کر انسان جا کر پھر اسی بستر پر سو جائے گا، ہمارے جسم میں باریک باریک سوراخ ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر سے کیڑے نکل کر بستر پر آ جاتے ہیں۔ جب بستر پر آنے کے بعد، جب آنے سے پہلے کمزور ہوتے ہیں، بستر پر پڑنے کے بعد وہی طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، پھر اس کے بعد وہی بندہ جا کر اس بستر پر جا کر سو جائے گا، وہی کیڑے جو طاقتور ہیں اس بندے کے اندر داخل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ بندہ بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بستر کو جھٹکنے کا حکم دیا۔ خیر بزرگان محترم، میں عرض کر رہا تھا حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 3 سنتیں میں نے بیان کی۔ چوتھی سنت یہ ہے نکاح کرنا۔ شریعت کے اندر نکاح کا بہت بڑا مقام ہے، رتبہ ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت رکاف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہمیشہ سرکار دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس صحابی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابی کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح نہیں کیا۔ تو
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو اس لیے کہ میری امت میں بدترین وہ لوگ ہیں جو بغیر نکاح کی اس دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ بدترین ہیں۔ اس بات سے ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے شریعت کے اندر نکاح کرنا کتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے۔ بزرگان محترم، ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی، جو چہرے کے اعتبار سے کالے کروٹے تھے، رنگ ویسا ہی تھا، اور مدینے میں سب گھروں کے اندر اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تو سب نے انکار کر دیا۔ وجہ یہی تھی رنگ کالا تھا۔ ایک مرتبہ صحابی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں، عرض سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا ایک کالا رنگ جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اے سعد اسود، اگر تم کلمہ پڑھ دیا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو، تو تمہارا ایک کالا رنگ جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، یعنی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اس کے بعد پورا واقعہ سنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینے میں سب لوگوں کو نکاح کا پیغام بھیجا، کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد اسود، ایک آدمی ہے مدینے میں، اس کی بیٹی بہت بڑی سمجھدار ہے، لکھی پڑھی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور خوبصورت ہے، حسن و جمال میں سمجھدار ہے، دیندار ہے، اور وہاں پر جاؤ وہ آپ کو ان کی بیٹی دے دیں گے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی پہنچے گھر میں، دستک دی اور پورا پیغام سنائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے انکار کیا میں نہیں دے سکتا۔ ایک احسان تھا، پردے کے اندر اس آدمی کی بیٹی پوری گفتگو سن رہی تھی، باتیں سن رہی تھی، تو فوراً بیٹی نے اپنے والدین سے کہا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا میں ایسے آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جس سے اللہ کے رسول پسند کرتے ہو، اور جو مرد ہو یا عورت جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دے تو کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے طرف سے فیصلہ کر دے۔ جو اللہ کے رسول فیصلہ کر دے کسی کی اختیار نہیں اپنے طرف سے فیصلہ کرے۔ اگر جو آدمی اللہ کے رسول فیصلہ کرنے کے بعد بھی آپ اپنا فیصلہ کرے گا وہ کھلی گمراہی میں ہو جائے گا، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ آیت پڑھی اور فرمایا جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہو میں اسی آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگرچہ کو کالے کلوٹے کیوں نہ ہو۔ بزرگان محترم، ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی اپنے نکاح کی تیاری کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کا، تو فوراً جو نکاح کی جو تیاری کر رہے تھے، چیزیں جو لے رہے تھے، وہ چیزوں کو پھینک کر اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، شریعت کے اندر جو لڑکی سمجھدار ہوگی وہ دیکھے گی اس کے اندر دیندار بھی ہے یا نہیں۔
जो दुनियादार लड़की होगी वो दुनियादारी को देखेगी, उसके पास बंगला है या कार है या गाड़ी है या नहीं वो देखेगी। जो समझदार होगी वो दीनदारी का हाथ मारेगी। बुजुर्गान मोहतरम, आज हमने निकले को बहुत वसी और सकील बना दिया, जिसकी वजह से जिनके घरों में बेटियां पैदा हुई हैं उन माँ बाप के आंखों में आंसू बह गए। उनका क्या जुर्म था? उनका जुर्म यही था उन्होंने अपने लड़कियों को पैदा कर दिया। ये किसने किया? आज की जो नौजवान नस्ल ने किया। और आज के नौजवान आज की जो बेटियों के बापों पर जुल्म कर रहे हैं और उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्यों? जहेज के बहाने से। और शादियां जब होती है तो आपस में बातचीत होती है। और एक बात जरूरी समझता हूं, लड़के को लड़के की तरफ से और निकाह का पैगाम आना जरूरी नहीं, बल्कि लड़की वाले भी लड़के वालों के पास निकाह का पैगाम भेज सकते हैं। लेकिन आज दुनिया में ये सोचते हैं लड़की वाले पैगाम भेज दे तो उनके अंदर गैरत नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं, इस तरीके से बातें करते हैं। लेकिन हालांकि शरीयत के अंदर उसका कोई ताल्लुक नहीं और शरीयत के अंदर दोनों तरफ से जायज है, इजाजत है। लड़की वाले निकाह का पैगाम भेज दे उसकी भी इजाजत है, लड़के वाले भेज दे उसकी भी इजाजत है। बुजुर्गान मोहतरम, एक वो जमाना था हज़रात सहाबा किराम का, तो एक सहाबी तो दूसरे सहाबी से कहते जाओ फला जगह में फला घर में मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जाकर पूछ कर आ जाना। दूसरे सहाबी जो दोस्त होते हैं वो जाते जाकर पैगाम पहुंचाते। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि सहाबी ने सहाबी को भेजा, वो सहाबी जाकर फला आदमी के लिए निकाह का पैगाम दिया, तो घर वालों ने कहा नहीं, हम उनको अपनी बेटी को नहीं देंगे, लेकिन आपको हम अपनी बेटी को देने के लिए तैयार है। तो सहाबी फौरन राजी हो जाते और वहीं रहते और निकाह साथी के साथ हो जाता, फौरन बाहर आ जाते। ये सहाबी उसी तरीके से निकाह करके बाहर आ गए। आगे अपने दोस्त सहाबी से कहा माजरत चाहता हूँ, माफ करना कि मैंने आपके निकाह का पैगाम लेकर गया तो उन्होंने इनकार किया और उनकी बेटी के निकाह मेरे साथ कर दिया। इतनी सादगी के साथ निकाह हुआ करता था, लेकिन इस निकाह को आज हमने लाखों के ऊपर रख लिया, जिसकी वजह से आज की नौजवान नस्ल, आज की नौजवान बेटियां, उम्मत की बेटियां आज घरों के अंदर बैठी हुई, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, बड़े माँ बाप आ रहे हैं। इसके जिम्मेदार आज की नौजवान नस्ल है। बुजुर्गान मोहतरम, हिंदुस्तान का एक वाक़या है, आपको सुनकर आपके जिस्म पर भावने खड़े हो जाएंगे। एक लड़की थी, उसके रिश्ते आते गए, पहला रिश्ता आया, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, हुस्न व जमाल में एक रिश्ता आया और लड़के वालों ने लड़की को पसंद कर लिया। पसंद होने के बाद लड़के वालों की तरफ से भीख मांगने का मुतालबा शुरू हो गया। एक बड़ी तवील फहरिस्त, लंबी फहरिस्त, एक चिट्ठी दे दी गई लड़की वालों को, हमें ये चाहिए। तो बच्ची के बाप ने देखकर आंखों में आंसू है, देने की कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत और कुव्वत नहीं है, और रिश्ता टूट गया। यहाँ तक कि इस लड़की को 8 रिश्ते आए। 8 रिश्ते भी इस वजह से टूटे कि लड़की के बाप कुछ दे नहीं सकता। एक मर्तबा इस लड़की के बाप ने अपने दोस्त से पूरा वाकया सुनाते हुए आंखों में आंसू थे, दर्द भरा वाकया सुना रहा था, और उसके बाप ने अपने दोस्त से लड़की पर्दे के पीछे से सुन रही थी और उसको दुख हुआ
فوراً اس نے سوچا میری وجہ سے میرا باپ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے اور میرے باپ کے پاس اتنا سامان نہیں جس کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے۔ فوراً رات میں اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، جا کر جوئے کی دوا کھا پی کر اور ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ بزرگان محترم، آج کے نوجوانوں کی وجہ سے کئی امت کی بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں اور کئی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی جن کی عمر 30 سال 35 سال 40 سال ہے، جن کی عمر اور انتظار کرتے کرتے گھٹ چکی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہا ہوں، اسی مجلس میں عہد کر لے نوجوان، ہم نکاح کریں گے بغیر پیسوں کے ساتھ اور شادی کریں گے ساتھی کے ساتھ، اور ہم وزن نہ کریں سسرال والوں پر۔ یہ یہاں تک ختم نہیں، جب بچی کا نکاح ہوتا ہے ادھر سے شوہر ادھر سے داماد بھیک مانگتا ہے۔ یہ داماد اسپیشل ہے، لوگوں کے پبلک کے سامنے دینا نہیں بلکہ پیٹ کے نیچے سے دینا ہے، اور سونے کی چین۔ ارے واہ نوجوان، تجھے شرم آنی چاہیے، تو نے نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھا دیا، تو نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ بزرگان محترم، اور جو انسان شادی ساتھی کے ساتھ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور قابل تعریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تازگی بخشتی ہے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ایک نوجوان شادی کرتا ہے، سسرال والوں سے کار مانگتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، فلاں فلاں مانگتا ہے، اتنے بھی ہی بس نہیں بلکہ مرے تک بچی کی ماں باپ پر یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ جب نوازی ہو جائے تو پھر داماد بیٹی کو بھیجے گا، جا اپنے والدین کے پاس جا کر سونے کی چین یا انگوٹھی وغیرہ لے کر آ جانا، اگر لے کر نہیں آئے گی تجھے گھر میں نہیں جماؤں گا۔ یہ چل رہا ہے، یہ دھوکی زندگی ہے نوجوانوں کے لیے۔ اگر تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، آؤ مسجدوں کے سامنے آ کر چادر پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، کہہ دو ہمارے اندر کمانے کی سخت نہیں، ہمارے اندر کمانے کی طاقت نہیں، ہم آپ کو چندہ دے دیں گے۔ ایک زندگی ہے کہ لڑکی والوں پر ظلم کیا جائے، اس زندگی میں یہ زندگی سے بہتر ہے مرنا بہتر ہے کہ 3 وقت کھانا کھلا نہیں سکتا، اپنے بیوی بچوں کو کپڑے پہنا نہیں سکتا۔ یہ دنیا قائم نہیں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، لامحدود زندگی و آخرت کی زندگی ہے۔ بزرگان محترم، اس طریقے سے مطالعہ ہو رہا ہے، اور قریب ہی میں میرے ہی پہچان میں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے سنایا رشتہ جب طے ہو، بات چیت ہوئی، منگنی ابھی نہیں ہوئی، ہونے سے پہلے لڑکا نوجوان ہے جو اچھی طریقے سے کمانا آتا ہے، اس لڑکے نے کہا لڑکی سے مجھے کار ہونی چاہیے، مجھے کار ہونا ہے۔ اس کے بعد لڑکی والوں نے اس رشتے کو توڑ دیا۔ میرے پاس یہ بات آئی، اچھا کیا یا غلط کیا؟ میں نے کہا 100% آپ نے اچھا کیا، خدا نہ خواستہ آپ اپنی بیٹی کو اس نوجوان کو دے دیں، تو دینے کے بعد، دینے سے پہلے یہ حالت ہے اور دینے کے بعد کیا ہوگا؟ ماں باپ بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے مجبور ہو جائیں گے۔ آج کی کتنے امت کی بیٹیاں جس کی وجہ سے زہر پی کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہے ہمارے نوجوانوں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اسی مجلس میں نوجوان عہد کر لے، ہم لڑکی والوں کے پاس کچھ بھی نہیں لیں گے، انشاءاللہ کریں گے لوگ۔ اگر جو ہم نے لیا ہے اور دھیرے دھیرے مہینہ مہینہ واپس کرنے کی کوشش کریں،
اور اسی نکاح میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا برکت ہے. جو بھی مانگے گا اس کی زندگی بھر اسے چین و سکون نہیں ملے گا. جس کی زندگی میں چین و سکون نہ ہو اس کی زندگی زندگی نہیں بلکہ اس کے لیے موت ہے. کئی مسلمانوں کی گھریں ایسے ہیں جن کی نوجوان بیٹیاں آج تک گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں. شرم محسوس کرو اس لیے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر. نبی نے فاطمہ کا نکاح کس طریقے سے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اگر نبی اللہ سے دعا کرتے اللہ احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا کر اللہ کے نبی کے پیچھے کر دیتا. اللہ کے نبی نے نہیں چاہا اور اللہ کے نبی کہتے صحابہ سے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہے اپنا مال لا کر میرے پاس پیش کرو. حضرات صحابہ مال تو مال کیا اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے اور اپنے مال کو لا کر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن نہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے نسلوں کے تعلق سے سوچا اگر میں کروں گا تو غریب آدمی رہے گا اس کا حال کیا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ جو بھی راستے میں جو بھی دکھے اسے دعوت دے دینا. علی سے کہا علی میں فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کچھ رقم ہے مہر کے لیے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، دو چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے ایک سرا ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو رکھو کام آئے گا، سرا کو جا کر بیچ دینا مہر کے لیے. علی جاتے ہیں راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. عثمان غنی پوچھتے ہیں اے علی کہاں جا رہے ہو؟ علی نے کہا میرا نکاح فاطمہ کے ساتھ طے پایا ہے، میں اس سرا کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ مال نہیں مہر کے لیے. عثمان غنی نے کہا رکو میں بھی گھر جا کر آتا ہوں. اور جا کر آئے پوچھا علی کتنے رقم میں بیچو گے، کتنے پیسوں میں بیچو گے؟ حضرت علی نے کہا 480 درہم میں بیچوں گا. حضرت عثمان غنی نے اس سرا کو لے لیا اور پیسے دے دیا. جب معاملہ ختم ہو گیا علی جانے لگے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اے علی تمہارا میرا معاملہ ختم ہو گیا، تم نے لے لیا اور میں نے لے لیا، تم نے پیسے لے لیے، وہ معاملہ ختم ہو گیا اور آؤ یہ سرا میں پھر تم کو ہدیۃً دے رہا ہوں، تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، لے کر چلے جانا. اور لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ جو جنت کی سردار ہے عورتوں کی اور ان کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ نکاح کرتے کتنی سادگی کے ساتھ اگر ایک اشارہ کر دیتے آقا صحابہ کرام اپنا مال لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے نسلوں کو یہ بتایا شادی سادگی کے ساتھ کرو، ماں باپ پر وزن نہ کرو. ایک پیغام دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عبدالرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اللہ کے نبی نے یہی جنت کی خوشخبری سنائی دنیا کے اندر. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کر کے آ رہے تھے اور کپڑوں پر ایک پیلا سا نشان عطر کا لگ گیا تھا. آقا سے ملاقات ہوئی، آقا نے پوچھا اے عبدالرحمن یہ پیلا نشان کیا ہے؟ تب جا کر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا
آقا نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ آقا نے برکت کی دعا کی اور فرمایا ولیمہ کرنا ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف یہ معمولی شخصیت نہیں تھی، جن کے تعلق سے آقا نے جنت کی خوشخبری سنائی، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، رئیس تھے، لیکن شادی سادگی کے ساتھ کیا۔ لیکن آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر نوجوان یہ ارادہ کر لے کہ ہم بغیر پیسوں کے اور سامنے والے کے پاس جوڑے کے پیسے جتنا 2 لاکھ 3 لاکھ نگروں کے اندر چل رہا، کہاں سے لا کر دیں گے؟ میرے بھائیوں، اس جمعہ کے اندر اللہ کے گھر میں عہد کر لیں کہ ہم جہاں بھی شادی کریں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں لیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک